الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک بہت مختصر سی آیت مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی ایک خاص نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں جو اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہیں۔ ایک اپنی خاص نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت عطا فرمائی محنت کرنے کی، اور اس محنت کے ذریعے سے راستے کھلنے کی۔ یہ نعمت اس انسان کے ساتھ ہی خاص ہے، حیوانوں کے ساتھ نہیں۔ حیوان کتنی بھی محنت کریں تو ان محنت کرنے کی وجہ سے ان کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ ان کے محنت کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی خاص ڈگری مل جائے گی اور ان کا عہدہ بلند ہو جائے گا۔ وہ تو جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان میں ترقی کرنے کا مزاج نہیں ہے کہ محنت کرنے سے وہ کچھ آگے بڑھ جائیں گے اور ان کا عہدہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خاص نعمت عطا فرمائی ہے کہ محنت کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ بندے محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی کامیابیوں کے دروازے اس انسان کے لیے کھولتا ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے تو وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہیے کہ انسان اپنی دنیا پر محنت کرتا ہے، اور ایک محنت اپنے دین کے اوپر کرتا ہے، یا کہیے کہ ایک انسان محنت اپنے ظاہر پر کرتا ہے، ایک اپنے باطن کے اوپر کرتا ہے۔ ایک دنیا کی ظاہری چیزوں کے اوپر محنت کرتا ہے، ایک انسان اپنی ذات پر اندرونی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے۔ یہ انسان کی محنت سے کچھ چیزیں بنتی ہیں، کچھ چیزیں انسان سے باہر بنتی ہیں، اور انسان کی محنت سے کچھ چیزیں انسان کے اندر بنتی ہیں۔ دونوں قسم کی محنت کا اختیار اس انسان کو دیا گیا ہے۔ انسان باہر کی دنیا پر، اپنے سے باہر کی دنیا پر محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کرنے سے وہ چیزیں قیمتی بن جاتی ہیں۔ مثلا انسان لکڑی پر محنت کرتا ہے تو لکڑی کتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، یہاں تو محنت کرنے کا مزاج ہے، لکڑیوں پر محنت ہوتی ہے، نقش و نگار لکڑیوں پر کیے جاتے ہیں تو لکڑی کتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ اس کو پرانے انداز پر بنایا جاتا ہے، باہر ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، ایک ایک لکڑی معمولی قیمت کی، لیکن جب اس پر محنت کی گئی، نقش و نگار بنائے گئے، پرانے انداز پر اس کو بنایا گیا اور اس کو یہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تو فلاں زمانے کی ہے اور اس فلاں زمانے میں اس طرح بنایا جاتا تھا، اب اس انداز پر اس کو بنایا گیا تو اس لکڑی کی قیمت کتنی بن گئی؟
ایک لکڑی، لیکن جب انسان نے اس کے اوپر محنت کی تو کتنی قیمتی بنی۔ انسان کی محنت سے وہ لکڑی کبھی الماری بنتی ہے، کبھی دروازے بنتے ہیں، کبھی چوکھٹ بنتی ہے، اور کبھی اس کے ذریعے سے اس پہ نقش و نگار بن کر مکانوں میں سجانے کے قابل بنتی ہیں۔ وہ لکڑی کتنی قیمتی بن گئی انسان کی محنت کرنے کی وجہ سے۔ انسان لوہے پر محنت کرتا ہے تو لوہا انسان کی محنت سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لوہے کے ذریعے سے کتنے پرزے بنتے ہیں، مشینیں بنتی ہیں، انجن بنتے ہیں، ہوائی جہاز بنتے ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، موٹریں بنتی ہیں، کاریں بنتی ہیں، ریلیں بنتی ہیں۔ وہ لوہا کتنا قیمتی بن گیا انسان کی محنت کرنے کی وجہ سے، ہواؤں کے اوپر اڑ رہا ہے اور کتنا قیمتی بن گیا۔ انسان نے محنت کی تو لوہا کتنا قیمتی بن گیا۔ انسان محنت کرتا ہے زمین کے اوپر تو زمین کتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے مٹی پر تو مٹی کتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے ہواؤں پر اور ہواؤں کو بھی قید کر لیتا ہے، اور تو پہیے کے اندر بھر لیا تو وہ کتنی قیمتی بن گئی وہ ہوا۔ اس کو قید کر کے اور اس کو بند کر کے جب پہیے نے اس کو ڈال لیا، اب اس کے ذریعے سے آپ کی گاڑی گھوم رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ہواؤں پر بھی انسان اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور ان کو بھی اپنے قابو میں کر کے کتنا قیمتی بنا لیتا ہے۔ اور انسان اور تو کیا ہے کہ یہ پاخانے پیشاب پر بھی محنت کر لیتا ہے، اور پاخانے پیشاب پر محنت کر کے ان کو بھی قیمتی بنا لیتا ہے۔ جب آدمی گوبر پر محنت کرتا ہے کیسا بہترین کھاد بن جاتا ہے۔ پاخانے پر محنت کی، گوبر پر محنت کی اور پیشاب پر محنت کی تو ساری چیزیں کتنی قیمتی بن گئیں، کیسا بہترین کھاد تیار ہو گیا۔ انسان نے مردے کے خون پر محنت کی، وہ قیمتی بن گیا۔ جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا اوج ہوتا ہے، ان پہ محنت ہوتی ہے، وہ قیمتی بنتے ہیں۔ انسان اس کی آنتیں ہوتی ہیں، وہ کتنی قیمتی بنتی ہیں۔ اس کے اندر کی آلائش بالکل قابل نفرت، لیکن جب انسان ان چیزوں پہ محنت کرتا ہے وہ چیزیں قیمتی بنتی ہیں۔ انسان مردے کی ہڈیوں پر محنت کرتا ہے تو وہ ہڈیاں کتنی قیمتی بن جاتی ہیں۔ کہیں اس سے موتی بنتے ہیں، کہیں برتن بنتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ انسان ہڈی جیسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے تو وہ قیمتی بنا لیتا ہے۔ انسان پاخانے پیشاب پہ اور گوبر پہ محنت کرتا ہے تو ان چیزوں کو قیمتی بنا لیتا ہے، وہ چیزیں کتنی قیمتی بن جاتی ہیں۔ انسان کی محنت کرنے سے مکان بنتے ہیں، انسان کی محنت کرنے سے قلعے بنتے ہیں، انسان کی محنت کرنے سے محل تیار ہوتے ہیں، انسان کی محنت کرنے سے پل بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں یہاں سے وہاں تک تیار ہوتی ہیں۔ لیکن ان ساری محنتوں کی وجہ سے وہ چیزیں تو قیمتی بنتی ہیں، انسان کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جتنی ساری بنی چیزیں بنی قیمتی بنی، لیکن کیا انسان کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے ایک مورتی بنا لی، لکڑی پتھر پر محنت کی، اور پتھر پر محنت کر کے جب ایک انسان اس کے اوپر کاریگری کرتا ہے اور اس کی تصویر کشی اس کے اوپر کرتا ہے تو اس پتھر کے ٹکڑے کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور وہ پتھر کا ٹکڑا مورتی کی شکل میں بن کر، اور وہ پرانے انداز پر جب اس کو بنایا تو اس کی لاکھوں کی اور خربوں اور اربوں کی ٹنوں کی قیمت، کروڑوں کی قیمت ہو جاتی ہے۔ ایک ذرا سا پتھر کتنا قیمتی بن گیا، لیکن کیا اس انسان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا؟ انسان کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، انسان تو جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ انسان نے لکڑی پر محنت کی، لکڑی قیمتی بن گئی، لیکن کیا انسان کی قیمت میں اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس نے پاخانے پیشاب پر محنت کی، وہ چیزیں قیمتی بنی، لیکن کیا انسان کی قیمت میں اضافہ ہوا؟ اس انسان کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ غرض کہ جو چیزیں انسان باہر کے اندر جو انسان کی چیز اس کے ذریعے سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ چیزیں خود قیمتی بنتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے یہ انسان قیمتی نہیں بنتا۔ انسان کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک تو انسان کی محنت کرنے کا یہ میدان ہے جو انسان سے باہر ہے، اپنے اندر سے باہر یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اس انسان کی محنت سے۔ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے، کسی اور جانور میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جانور ہے، ہاتھی ہے، لیکن وہ محنت کر کے کچھ بنا نہیں سکتا۔ شیر ہے، کتنا قیمتی ہے، جنگل کا سردار اور بادشاہ سمجھا جاتا ہے،
لیکن وہ محنت کر کے کوئی مورتی نہیں بنا سکتا، وہ ذرا سی محنت کر کے کوئی الماری نہیں بنا سکتا، وہ محنت کر کے ذریعے کوئی مکان نہیں بنا سکتا، وہ محنت کر کے کوئی اور ذرا سی چیز نہیں بنا سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی قوت والا ہو اور طاقت والا ہو، لیکن انسان یہ اس صلاحیت سے وہ محروم ہے۔ شیر اتنی بڑی قوت کے باوجود اس نعمت سے محروم ہے، اور بڑے بڑے ہاتھی اس سے محروم ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز تیار کریں اور بنائیں اور وہ چیزیں قیمتی بن جائیں۔ ہاں اس پر آپ سواری کر لیں بس، یا اس کے ذریعے سے کوئی اور انسان اپنے ذریعے سے تیار کر لے ان چیزوں کو استعمال کر کے، شہر کو یہ استعمال کر لے، تو اس کو صلاحیت ہے انسان کو کہ یہ شہر پہ بھی قبضہ کر کے اور اس کے ذریعے سے بھی کام لے لیتا ہے، اور ہاتھی پہ محنت کر کے اور ہاتھی سے بھی کام لے لیتا ہے، اور کتوں پر محنت کر کے اور کتوں کو بھی قیمتی بنا لیتا ہے، کتے پہ محنت کرتا ہے تو کتا بھی بہت ساری چیزیں سیکھ کر انسان کی محنت سے اس کی قیمت میں بھی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں وہ کرنے لگتا ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی انسان کی محنت کو دخل ہے۔ انسان محنت کرتا ہے بندر کے اوپر تو وہ بندر بھی کچھ کھیل کود دکھانے لگتا ہے، انسان محنت کرتا ہے لنگور پر تو وہ لنگور بھی انسان کا فرما بردار بن کر بہت سارے کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ جانوروں پر بھی محنت کرے اور ان کو بھی کچھ قیمتی بنا لے، اور بے جان چیزوں پر محنت کرے اور ان کو قیمتی بنا دے، اور لکڑیوں پر محنت کرے اور وہ قیمتی بن جائے، اور لوہے پر محنت کرے اور وہ قیمتی بنے، اور گارے مٹی پر محنت کرے اور وہ چیزیں قیمتی بنے اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ لیکن وہ ساری چیزیں خود قیمتی بنی، اس سے انسان کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا۔ ایک انسان کی محنت کا رخ ہے اپنے اندر کی طرف، انسان محنت کرتا ہے تو انسان کی محنت کرنے سے خود اس انسان کے اندر کچھ چیزیں بنتی ہیں، یہ تو باہر کی دنیا ہے، اور ایک انسان کے اندر اپنی اندر کی دنیا ہے۔ انسان خود اپنی ذات پہ بھی محنت کرتا ہے، آدمی اپنی آنکھوں پہ بھی محنت کرتا ہے، انسان کی محنت کرنے سے انسان کی آنکھیں بنتی ہیں، انسان محنت کرتا ہے اپنے کانوں پر تو کان بنتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے زبان پر تو یہ زبان بنتی ہے، انسان محنت کرتا ہے اپنے ہاتھوں پر تو یہ ہاتھ بنتے ہیں، یہ پیر بنتے ہیں۔ کیا مطلب ہاتھ بننے کا، پیر بننے کا کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آگے نہیں ہے، کان نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ انسان غلط بھی استعمال ہو رہی ہے، صحیح بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن جب صحیح آدمی محنت کرتا ہے تو اب یہ آنکھیں صحیح استعمال ہونے والی بنتی ہیں۔ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں استعمال ہوں گی، جہاں حکم نہیں دیا وہاں استعمال نہیں ہوں گی۔ تو حقیقت میں آنکھیں اب بنی جب انسان نے محنت کی۔ ہمارے کان انسان نے محنت کی تو یہ کان بنے، کہاں ان سے سننا ہے کہاں نہیں سننا، تو اب یہ کان بنے۔ اور ہماری یہ زبان انسان نے محنت کی، محنت کرتے تو یہ زبان بنی، ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، اور محنت کرتے انسان کے ہاتھ بنے، کن چیزوں کو چھونا ہے اور کن چیزوں کو نہیں چھونا، ہاتھ بنے۔ انسان کے محنت کرنے سے، محنت کرتے انسان کے پیر بنے، ان پیروں سے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، اور انسان کی محنت کرنے سے کرتے انسان کا دماغ بنا، کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا، اور انسان کی محنت کرنے سے، محنت کرتے انسان کا یہ دل بنا کہ کیا دل کے اندر کس کی محبت ہونی ہے اور کس کی محبت نہیں ہونی، اور کس کا تعلق اس دل میں رکھنا ہے اور کس کا نہیں رکھنا، اور کس سے دشمنی رکھنی ہے اور کس سے دوستی رکھنی ہے، اور کس پہ یقین رکھنا ہے اور کس پہ یقین نہیں رکھنا۔ محنت کرتے انسان کا کہیں جا کے یہ دل بنا۔ یہ دل ایسے ہی دل نہیں بن جاتا کہ انسان کا دل ایسے ہی دل بن گیا۔ دل تو سب کے ہے، کافر کے بھی ہے، مومن کے بھی ہے، فاسق کے بھی ہے، منافق کے بھی ہے، اور سب اپنے آپ کو دل والا کہتے ہیں، ہم بھی دل والے، لیکن حقیقت میں انسان کا دل بن جائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، دوستوں کچھ آسان نہیں ہے، دوستوں کچھ آسان نہیں ہے، دل بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ یہ دل کوئی آسان نہیں بن جاتا کہ یہ ایسے ہی آسان بن جائے۔ دل کا بننا تو یہی ہے کہ اس میں کس کی محبت بٹھانی ہے اور کس کی محبت کو نکالنا ہے۔ جس کی محبت بٹھانی ہے اس کی محبت آسانی سے نہیں بیٹھتی،
بٹھاتے بٹھاتے اس میں اس کی محبت آتی ہے، اپنے خالق اور مالک کی محبت آتی ہے، اور دنیا کی بے حقیقت چیزوں کی محبت نکلتے نکلتے نکلتی ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر یقین آتے آتے آتا ہے، اس کی ذات عالی پر بھروسہ آتے آتے آتا ہے، ایک دم نہیں آتا، اسی طرح نہیں آ جاتا، محنت کرنے سے آتا ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، حقیقت میں جب یہ چیزیں آتی ہیں۔ انسان کی دنیا مستقل کے اندر کی دنیا ہے، باہر کی اگر بہت بڑی دنیا ہے تو انسان کے اندر کی دنیا بھی کچھ معمولی دنیا نہیں ہے۔ اس انسان کے اندر، اس تھوڑے سے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو جمع کر دیا ہے۔ آدمی دیکھے، اگر اپنے دماغ کی وسعت کو دیکھے، اللہ نے اس انسان کا دماغ کیا دماغ بنایا ہے، اپنے دل کو دیکھے، کیا اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے نقشے نہیں بھر دیے ہیں؟ یہ انسان کا دل ہے، کیا دل ہے؟ غرض کہ یہ انسان یہ تو خود مستقل ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، عالم ہے، تو یہ انسان بھی کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ اس میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھر دیا ہے، لیکن وہ اس پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس کی صلاحیتیں اس وقت میں اجاگر ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ جب تک اس کے اوپر محنت نہیں اور جب تک انسان اس کی حقیقت سے واقف نہیں تو خود انسان اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے اور اپنی قیمت سے بھی واقف نہیں ہے۔ جب تک تو ایسا ہی ہے، جیسے مشہور ہے کہ کوئی کسی جگہ تیل بیچ رہا تھا اور اس کے سامنے پارس کی پتری پڑی ہوئی تھی۔ پارس کی پتری اس کو کہتے ہیں کہ اگر لوہے کو لگا دیا جائے تو سونا بن جائے۔ پارس کی پتری پڑی ہوئی تھی، ایک آدمی بڑا جوہری وہاں گزرا اور اس نے یہ تماشا دیکھا کہ ایک آدمی تیل بیچتا پھر رہا ہے، 2 پیسے 4 پیسے کا، اور اس کے پاس پارس کی پتری جیسی قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے کہ اگر لوہے کے لگا دیں تو سونا بن جائے، کونٹلوں لوہے پہ لگائے تو ابھی کونٹلوں سونا بن جائے، اور یہ کتنا کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھو کہ یہ تیل بیچتا 2 پیسے کا پھر رہا ہے، اور کہنے لگا یہ دیکھو قدرت کا کھیل، اور پڑی پارسی اور بیچے تیل، پارسی پڑی ہوئی ہے اور یہ بیچارہ تیل بیچتا پھر رہا ہے۔ بس یہی حال کچھ اس انسان کا بھی ہے۔ انسان کتنا قیمتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ ایک صلاحیت اس کی کتنی قیمتی ہے، اس کی آنکھ کتنی قیمتی اور کان کتنا قیمتی اور ہاتھ اور پیر کتنے قیمتی، اس کا دل اور دماغ کتنا قیمتی، یہ انسان اپنی اس حقیقت سے واقف نہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور یہ کس طرح قیمتی بنے گا۔ قیمتی تو بنانے سے بنے گا، قیمت کی صلاحیت تو رکھی ہے لیکن اس کو قیمتی تو بنانا ہے۔ آپ کے پاس ایک ہیرا ہے، وہ ہیرے کے اوپر محنت کی جاتی ہے اور محنت کر کے پھر وہ قیمتی بنتا ہے اس کے اندر صلاحیت، لیکن جوہری اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور تب وہ ہیرا بنتا ہے۔ پتھر ہیں بہت سارے ہیں اور اس میں ایک پتھر کتنا قیمتی ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا، جوہری جانتا ہے اس کے اندر کون سا پتھر کتنا قیمتی ہے۔ آپ کے یہاں تو جواہرات کا کام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پتھر برابر، لیکن اس میں کون سا پتھر کتنا قیمتی ہے یہ سب کوئی نہیں جانتا، یہ تو آدمی جانتا ہے جوہری یہ پتھر کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کتنا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا مایا رکھ دی ہے اور ایک چیز کتنی قیمتی ہے انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ قیمتی تو جبھی بنے گی جب اس پہ محنت ہوگی۔ آپ نے لکڑی پر محنت کی تو لکڑی قیمتی بن گئی، ورنہ لکڑی پر محنت نہ کرتے تو وہ قیمتی نہ بنتی، وہ تو پڑی رہتی اور برساتوں کے اندر گل جاتی اور پھر وہ ایندھن بنتی اور لکڑی میں اس میں چولہے میں اور بھٹی میں جلانے کے قابل ہوتی۔ لوہا پڑا زنگ کھایا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوڑے کا یہ پاخانہ پیشاب لوگوں کو دماغ خراب کرتا بدبو سے اور گزرنے والے بھی ان کے دماغ سڑ جاتے۔ یہ تو انسان نے محنت کی، اللہ نے محنت کا انسان کے اندر مزاج بنایا اور یہ صلاحیت رکھی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قیمتی بنتی چلی گئیں۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ جب انسان کی محنت سے یہ ایسی بے حقیقت چیزیں اتنی قیمتی بن جاتی ہیں تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، ساری مخلوق کے اندر سب سے اشرف بنایا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قیمتی، زمین سے قیمتی اور یہ ہوا اور پانی سے قیمتی اور جنات سے قیمتی، یہاں تک کہ فرشتوں سے زیادہ قیمتی یہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا
تو جب بے حقیقت چیزوں پر محنت کر کے وہ چیزیں اتنی قیمتی بنتی ہیں، اگر اس انسان پر محنت کی جائے جو اشرف المخلوقات ہے تو یہ انسان خود کتنا قیمتی بنے گا؟ اس کے اندر اللہ نے کیا مایا رکھ دی ہے؟ اگر ایک چیز پر محنت کی جائے گی تو یہ انسان کتنا قیمتی بن جائے گا۔ اصل میں انسان اپنی اس حقیقت سے واقف ہی نہیں، اس باطنی دنیا سے واقف ہی نہیں، اور باطنی دنیا سے، اندر کی دنیا سے آدمی واقف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ انسان کو جو عقل ہے اور جو انسان کا علم ہے اس سے باہر کی چیزوں کو پڑھتا ہے اور باہر کی چیزوں کو جانتا ہے اور ان کی حقیقتوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن اندر کی دنیا سے واقف ہونے کا تو کوئی علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ انبیاء علیہ السلام لے کر بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر یہ انبیاء علیہ السلام اس کو جانتے ہیں اور پھر دنیا والوں کو بتاتے ہیں، ورنہ تو انسان ان چیزوں کو نہیں جان سکتا تھا۔ انسان تو ان دنیا کی باہر کی محنتوں پر محنت کرنے کا عادی، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ دنیا والوں کو بتائیں کہ جس طرح تم باہر کی دنیا پر محنت کرتے ہو اور ان کو قیمتی بناتے ہو، اس قیمتی بننے سے وہ چیزیں قیمتی بنتی ہے اور تمہاری قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تم اگر اپنی اندرونی مایا کے اوپر محنت کرو گے تو پھر یہ تمہارا اندرون اور تمہارا یہ جسم اور تمہاری یہ روح اور تمہاری یہ جان اور دل اور دماغ ایک ایک چیز اتنی قیمتی بنے گی کہ پھر اس کی قیمت زمین آسمان کے خزانوں میں نہیں ہے۔ یہ تو انسان اتنا قیمتی بنتا ہے کہ کوئی اس کی قیمت پھر لگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانوں کے علاوہ پھر اس کی قیمت کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ کروڑوں کیا، اربوں کیا اور خربوں کیا اور دنیا بھر کے خزانے کیا، اور کیا عرب اور کیا عجم اور کیا افریقہ اور کیا امریکہ اور کیا امریکہ کے خزانے اور کیا افریقہ کے خزانے اور کیا پہاڑوں کی دولتیں اور کیا سمندر کے اندر چھپے ہوئے ہیرے اور جواہرات اور کیا پہاڑوں کے اندر بہترین قیمتی لال و گوہر اور کیا اور دوسری چیزوں کے اندر سارا قیمتی سرمایہ، ان سب کی قیمت، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن انسان کی قیمت یہ ساری چیزیں نہیں بن سکتی۔ انسان کی قیمت یہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، یہ انسان تو کتنا قیمتی بنتا ہے۔ اس انسان کے اندر وہ مایا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کا ایک مادہ اور قطرہ رکھا ہے کہ جب وہ چیز اس انسان کے دل کے اندر آتی ہے اور ایمان آتا ہے اللہ کی ذات عالی کے اوپر، اور یہ ایمان کی دولت انسان کے دل میں آتی ہے، تو پھر اس کی قیمت دنیا کے بادشاہوں میں اور ان کے خزانوں کے اندر نہیں ہے۔ کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا، خالق اور مالک کے علاوہ پھر اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ پھر اس انسان کی کیا قیمت ہے، انسان کے دل کی تو کیا قیمت اور اس کے ایمان کی کیا قیمت؟ پھر تو انسان کی ایک معمولی چیز بھی زمین آسمان کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ انسان تو وہ اتنا قیمتی ہے، اس انسان کی محنت کے ذریعے سے کیا کچھ اس کو ملے گا جنت میں، وہ تو اللہ وہاں عطا فرمائیں گے۔ انسان کی ایک ذرا سی محنت، ایک صبح کے وقت میں تھوڑی سی محنت کرنا دنیا و ما فیہا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی۔ الغدوۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ انسان کے صبح کے وقت کی محنت اللہ کے راستے میں، اس پر اتنا کچھ ملنے والا ہے کہ دنیا وما فیہا اس کے سامنے ہیچ۔ ایک صبح کے وقت میں بندے نے محنت کر لی اللہ کے دین کے لیے، فرمایا اتنا ملنے والا ہے کہ زمین آسمان کے جتنے خزانے اس کے سامنے ہیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ایک صبح کے وقت میں محنت کرنے پہ جو انسان کو ملنے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر تو سبھی آ گئے، امریکہ بھی آ گیا اور افریقہ بھی آ گیا اور عرب بھی آ گیا اور عجم بھی آ گیا، آپ کے سونے کے پہاڑ بھی آ گئے اور پیٹرول کے خزانے اور ان کے کنویں اور ان کے خزانے بھی آ گئے،
اور سمندروں کے اندر چھپے ہوئے جواہرات بھی آ گئے، اور پہاڑوں کی ان کی نیچے چھپے ہوئے جو خزانے اللہ نے رکھ دیے ہیں وہ بھی آ گئے۔ بندوں کو خزانوں کا علم بھی نہیں، پہاڑوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، سمندروں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، لیکن وہ تمام مل کر ایک صبح کے وقت محنت پر اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے، ایک صبح کے وقت اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے یہ ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیں سے ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک شام کے وقت میں بندے نے ذرا سی محنت کی، ایک شام کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا اور محنت کرنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، سارے دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب یہ اپنے اندر پہ محنت کرتا ہے اور کیا کچھ جنت کے اندر عطا فرمائے گا، اس جنت کے اندر ایک حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اس دوپٹے کی قیمت زمین آسمان کے سارے خزانے مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ امریکہ کے جتنے خزانے، افریقہ کے کتنے خزانے، عرب میں کتنے خزانے، اور عجم میں کتنے خزانے، پہاڑوں میں کتنے خزانے، دریاؤں میں کتنے خزانے، سارے خزانے مل کر جنت کی عورت کے سر پر جو اوڑھنی ہے، یہ سارے خزانے مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس حور کی تو کیا قیمت ہوگی، اس کے سر پر جو اوڑھنی ہے دنیا کے سارے خزانے مل کے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو کیا حور کیا اس کی اوڑھنی اور کیسی کیسی نعمت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک ایمان والے بندے کا جتنا وہ کمال درجے ایمان ہوگا اسی درجے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائیں گے۔ لیکن ایک ادنا سے ادنا ایمان والا، سب سے گھٹیا درجے کا ایمان والا، جو سب سے زیادہ گھٹیا ایمان والا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی دنیا ہے جس پہ ساری دنیا لڑ رہی ہے اور مر رہی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا لوگوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ سب سے ادنا گھٹیا درجے کے ایمان والے کو اس پوری دنیا سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ افریقہ، امریکہ، عرب، عجم، دریا، پہاڑ، سمندر جتنے بھی ہیں، ان سب سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس شخص کو جس کا ایمان سب سے نچلی سطح کا ہوگا، بالکل گھٹیا درجے کا، سب سے گھٹیا درجے کا ایمان، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جس کا ایمان کتنا کامل اور جو محنتیں کر کے جائے گا اور دنیا کے اندر بڑی سے بڑی محنتیں کرے گا، اس کو تو کتنا کچھ ملے گا۔ آدمی کتنی محنت کرتا ہے دین کے لیے، ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی لگا دی، ایک آدمی نے اپنے 10 برس لگا دیے، ایک آدمی نے 50 برس لگا دیے۔ اب ان 50 برسوں میں کتنی محنت کی اس نے دین کے لیے۔ صبح کا وقت جب وہ نکلا اور صبح کے وقت محنت کرنے سے دنیا و ما فیہا سے زیادہ اللہ نے اس کے خزانے اس کے لیے جمع کر دیے، صرف ایک صبح کی محنت سے۔ ایک شام کی محنت سے دنیا و ما فیہا سے زیادہ خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے۔ تو ایسی کتنی صبح شام اس نے اللہ کے راستے میں محنت کی، کتنے دنوں محنت کی اور کتنے مہینوں محنت کی، تو ان پر کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی کیا اندازہ لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کیا کیا محنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو کتنا سستا بھی بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، جنت کا ایک درخت لگ گیا۔ بتاؤ جنت کا ایک درخت دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی جنت کا ایک درخت ہے کہ نہیں؟ اور سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگی، الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگی، اللہ اکبر کتنے کہنے میں کتنی دیر لگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے جنت میں سونے کا ایک محل تیار ہو گیا۔ صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے جنت میں سونے کا ایک محل تیار ہو گیا۔ اگر 20 مرتبہ پڑھا تو 2 محل اور 30 مرتبہ پڑھا تو 3 محل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت پھر تو ہم بہت سارے محل تیار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانے تو اس سے زیادہ وسیع ہے، یعنی تم جتنے بھی حاصل کرو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
جب اس کے دنیا میں جو خزانے اس نے ظاہر کر رکھے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں، تو آخرت کے خزانوں میں کیسے کمی آ جائے گی؟ جبکہ اس دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس کی بارشیں برس رہی ہیں، بتاؤ اس کے بارش کے خزانوں میں کمی آ گئی؟ اس کے غلے اگ رہے ہیں، اس کے غلوں میں کمی آ گئی؟ اس کی طرف سے پھل اگ رہے ہیں، اس کے پھلوں میں کچھ کمی آ گئی کہ صاحب اب اللہ نے کہا کہ یہاں کوٹا کم ہو گیا، سیب جو پھلتے تھے ملتے تھے اب سیبوں کا کوٹا کم ہو گیا، اب وہ پیدا ہونے کم ہو گئے، یا گیہوں کا کوٹا کم ہو گیا اس لیے اب گیہوں کم ہوگا، یا فلاں چیز کم ہوگی۔ اللہ کا کوئی کوٹا کم ہوا؟ کوئی خزانہ کم ہوا؟ کب سے اللہ نے زمین کو آسمان کو بنایا اور کب سے اللہ کی نعمتیں نکل رہی ہیں اور کتنی مخلوق اللہ کی بڑھ گئی ہے، کیا اس کے کسی خزانے میں کمی آئی کہ صاحب اب فلاں چیز نہیں ملے گی، اب دال نہیں ملے گی اور غلہ نہیں ملے گا اور چاول نہیں ملیں گے اور شکر نہیں ملے گی اور صاف پھل نہیں ملیں گے اور کیلا نہیں ملے گا یا ناشپاتی نہیں ملے گی؟ کسی بھی نعمت کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ جبکہ کتنی یہ نعمتیں اللہ نے کتنا بڑھا دیا ہے، مخلوق بڑھ رہی ہے، اللہ اسی درجے اپنی ساری نعمتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ ظاہر کو جو اللہ نے اپنی نعمتوں کا تھوڑا سا رخ رکھا ہے، جب ان کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں، کوئی کتنا بھی کرائے اور کتنا بھی حاصل کرے، تو آخرت کی نعمتوں میں تو کیسے کمی آنے والی ہے؟ تم جتنے چاہے محل تیار کرو، جتنے چاہے وہاں کے مکانات تیار کرو اور جتنے چاہے وہاں کے درخت تیار کرو، تیار کرنے کی چیزیں تو اصل میں یہی ہیں۔ اسی رخ کو بتانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں کہ تم اپنے اندر سے جو ناواقف ہو اندر کی دنیا سے، کہ اس اندر پہ محنت کر کے کیا کچھ تم کو ملتا ہے اور کیا کچھ بنتا ہے، اس رخ کو بھی دیکھو۔ کہاں تم اس ظاہر میں پڑ گئے؟ تم نے اگر ظاہر میں بھی کتنی محنت کر لی، بڑے بڑے محل بھی تیار کر لیے، لیکن تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہاری قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھو اپنے راجا صاحب کا محل دیکھ لو، کہاں گئے راجا صاحب؟ ہم بھی آج دیکھنے کے لیے گئے، شام یہاں رانی رہتی تھی، یہاں راجا رہتا تھا۔ میں نے کہا شادیوں سے وہ رانیاں کہاں ہے؟ صاحب 9 رانیاں رہتی تھی۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ رانیاں؟ وہ 9 رانیاں کہاں ہے؟ وہ راجا کہاں ہے؟ نہ وہ رانیاں رہی نہ راجے رہے، آج محض لوگوں کے لیے عجوبہ بنا ہوا ہے۔ اور آدمی کی عقل پوچھتی ہے کہ یہ بنانے والے کہاں چلے گئے، جنہوں نے اپنے ظاہر پر محنت کی، لیکن یہ ان کے مکانات ان کا ساتھ نہیں دے سکے، یہ محل ان کا ساتھ نہیں دے سکے، یہ ایسے بے وفا ہیں کہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ دنیا کے ظاہر میں جو بنتا ہے وہ سارا انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہ تو ساری چیزیں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں۔ آدمی اپنے باہر جو کچھ بھی بناتا ہے وہ انسان کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے اور انسان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ تو سب کچھ انسان کا ساتھ چھوڑ دینے والا ہے۔ دلی میں دیکھو، آگرہ میں دیکھو، تاج محل دیکھو اور لال قلعہ دیکھو، وہ بنانے والے کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے وہ بنانے والے؟ آپ کے یہ محل بنانے والے کہاں چلے گئے؟ آج ان کا نام و نشان نہیں۔ تو انسان اپنے باہر جو کچھ بناتا ہے وہ چیزیں انسان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ سب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا ایک چیز انسان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ آپ اپنے گھر میں بھی کچھ بناتے ہیں، آپ نے بہترین مکان بنایا، آپ نے بہترین مشین بنائی، آپ نے بہترین اپنے مکان میں فریج بنائے، فریج رکھے، مشینیں بنائی، کولر بنائے، ایئر کنڈیشن لگایا اور بہترین آپ نے دوسری چیزیں رکھی، لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن نہیں چلتا، آپ کے ساتھ فریج نہیں چلتا، آپ کے ساتھ آپ کا محل نہیں چلتا، آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کی تجوری آپ کے ساتھ نہیں چلتی، تھوڑی گھنی نقدی آپ کی جیب میں ساتھ چلتی ہے لیکن باقی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں چلتی، آپ کی زمین ساتھ نہیں چلتی، آپ کی دکان ساتھ نہیں چلتی، آپ کا کارخانہ ساتھ نہیں چلتے، ہیرے جواہرات کی دکانیں اور کھانے آپ کے ساتھ نہیں چلتی، تھوڑی گھنی نقدی چلتی ہے، اور وہ بھی نقدی بھی چلتی ہے ایک حد تک، اپنے ملک میں چلے تو نقدی بھی چل جائے گی، اور ملک سے باہر اگر جانے لگے تو نقدی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ بھائی نقدی نہیں، وہاں جہاں جا رہے ہو وہاں کی کرنسی بدلواؤ، وہاں کی کرنسی ہوگی تو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ یہاں کی کرنسی لے کے جانا چاہیں تو نہیں جانے دیں گے، تھوڑا گنا چلا گیا بھول بھال میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑی مقدار میں لے جائیں تو وہیں پکڑ لیں گے، کون ہے یہ اتنی بڑی کرنسی کیوں لے جا رہا ہے؟ دہشت گرد ہے، فلاں ہے، کیا کرے گا اور کیا تو یہ آپ کی کرنسی بھی ساتھ نہیں دے گی۔ ملک سے باہر جائیں گے تو یہ بھی آپ کو ساتھ چھوڑ دے گی۔
تو یہ جتنی چیزیں ہیں باہر کی بنی ہوئی، انسان کی قیمت میں ان سے نہ اضافہ ہوتا ہے، یہ چیزیں نہ انسان کا ساتھ دیتی ہیں، نہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں، نہ دنیا میں ساتھ رہتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ایک ایک چیز انسان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ جیسے دنیا میں باہر سفر کرتے ہیں اور باہر کی بنی ہوئی چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی، ہاں انسان نے اپنے اندر جو محنت کی ہے اور محنت کرنے سے انسان کے اندر جو بنا ہے وہ سارا سرمایہ انسان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اپنے اندر محنت کی، انسان کی محنت سے محنت کرتے کرتے انسان کے اندر ایمان بنا، انسان نے محنت کی، اللہ کی ذات عالی کی محبت بنی، انسان نے محنت کی، اللہ کی معرفت بنی، انسان نے محنت کی، اللہ کی ذات عالی پر توکل بنا، اعتماد بنا، انسان نے محنت کی، اپنے اندر یہ اللہ کے نبی کی محبت بنی، یہ ساری چیزیں بنی، اور انسان نے محنت کی تو نماز بنی، روزہ بنا، حج بنا، زکوٰۃ بنی، اور یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان جہاں جائے گا اس میں سے کوئی چیز بھی انسان کے ساتھ چھوڑ دینے والی نہیں۔ انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اندر کا جو کچھ بنا ہوا انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اگر اسے 10 صورتیں یاد ہیں دسترخوان پر بیٹھ کے بھی وہ یاد ہیں، اگر دل میں ایمان ہے تو دسترخوان پہ بھی ایمان ہے، اندر کفر ہے تو دسترخوان پر بھی ہے۔ بیت الخلا میں جائے گا اندر کا بنا ہوا ساتھ جائے گا، اپنے اندر ایمان ہے تو بیت الخلا میں بھی ہے، غسل خانے میں بھی ہے، یہاں سے گیا دلی گیا اندر کا بنا ہوا وہاں بھی ہے، آپ کفرستان میں جائیں گے اندر کا بنا ہوا ساتھ جائے گا، قید خانے میں جائیں گے اندر کا بنا ہوا ساتھ جائے گا، چور آپ کو پکڑ لیں لیکن آپ کے اندر کی جو مایا ہے وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پکڑ لیں گے لیکن اندر کی جو مایا ہے کوئی اس کو چوری نہیں کر سکتا، کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر داغا نہیں ڈال سکتا۔ اندر کا بنا ہوا خزانہ 100% محفوظ، آپ جہاں ہیں آپ کے ساتھ ساتھ محفوظ۔ آپ ہوائی جہاز میں ہیں اندر کا جو میں سرمایہ آپ کے ساتھ ہوائی جہاز میں موجود، آپ ریل میں ہیں اندر کا سارا خزانہ آپ کے ساتھ ریل میں موجود، آپ کار میں ہیں آپ کا اندر کا خزانہ 100% بنا ہوا آپ کے ساتھ موجود، آپ جس جگہ جہاں جا رہے ہیں آپ کا اندر کا بنا ہوا 100% آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو دسترخوان پہ بھی حافظ، اگر آپ حافظ ہیں تو بیت الخلا میں بھی حافظ، غسل خانے میں بھی حافظ، ریل میں بھی حافظ، اور جہاز میں بھی حافظ، دلی میں بھی حافظ، امریکہ میں بھی حافظ، افریقہ میں بھی حافظ۔ جہاں جائیں گے آپ حافظ ہیں، جہاں جائیں گے آپ عالم ہیں، جہاں جائیں گے صاحب ایمان ہیں، جہاں جائیں گے صاحب معرفت ہیں، جہاں جائیں گے اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے، جہاں جائیں گے اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جنگل میں ہوں اکیلے ہوں آپ کے دل کی دنیا پوری آپ کے ساتھ ہے، دل کی مایا آپ کے ساتھ ہے، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، سمندر کی تہوں میں ہیں، آپ کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ ہے، سمندر میں بھی آپ کے ساتھ، پہاڑوں میں بھی آپ کے ساتھ، جہازوں میں بھی آپ کے ساتھ، اور آسمانوں میں بھی آپ کے ساتھ، اور زمینوں میں بھی آپ کے ساتھ، اور تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ، ہر حالت میں 100% بنا ہوا آپ کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے سفر کرنے لگیں گے ایک وقت آئے گا، یہاں سے دنیا کے سفر تو روزانہ کرتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آخرت کا بھی سفر کرنا پڑے گا۔ جب آخرت کا سفر کریں گے آدمی کو دنیا سے جانا ہوگا، جب دنیا سے انسان جائے گا اور آخرت کے سفر کی طرف سفر کرے گا، یہاں کا جو کچھ بنا ہوا تھا 100% وہ چھوڑ دے گا، مکان ساتھ چھوڑ دیں گے، کوٹھی ساتھ چھوڑ دے گی، بلڈنگ ساتھ چھوڑ دے گی، بڑے سے بڑا محل، اگر اس محل سے بھی بڑا محل بنایا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، لال قلعہ ساتھ نہیں جائے گا، تاج محل ساتھ نہیں جائے گا، آپ کا ایئر کنڈیشن ساتھ نہیں جائے گا، آپ نے جو جواہرات کی دکانیں کی تھی بڑی سے بڑی قیمتی وہ ساری دکانیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، سب ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، آپ کا بینک کے اندر جو لاکھوں کروڑوں جمع ہے وہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی، وہ بھی سب، بلکہ مرنے سے پہلے ہی اسے تو اپنے بیٹے ہی پہلے سے جیب ٹٹول لیں گے، ابا جی کی جیب میں کیا ہے ذرا دیکھو، بھائی ایسا نہ ہو کہ دوسرا دیکھ لے، ادھر تو باپ بیچارہ مرنے کو پڑا ہے اور ادھر بیٹے فکر میں لگے ہوئے ہیں، بھائی باپ کی جیب میں کیا ہے، اور کوئی چابی کی فکر میں ہے کہ ابا کی تجوری میں کیا ہے، اور کوئی فکر میں لگا ہے کہ بینک میں کیا ہے، بینک کی کاپی کہاں ہے، ذرا بینک کی کاپی پہ قبضہ کرو، اور کوئی کسی چیز پہ قبضہ کرو۔ ابھی بیچارہ باپ مرا بھی نہیں لیکن بیٹے سے پہلے سے فکر کے اندر لگ گئے، اور بعض اوقات زندگی میں قبضہ کر لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں قبضہ کر لیا، ابھی ایک شخص آیا اور آگے بیچارہ رونے لگا، دھاڑے مار کر رونے لگا، چہرہ بڑا اچھا، داڑھی بڑی، کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے جتنی زمین تھی ساری اپنے نام لکھوا لی اور زبردستی لکھوائی، پستول لے کے کھڑا ہو گیا کہ بڈھے یا تو لکھ دے ورنہ ابھی تجھے ختم کرتا ہوں۔
اور میں نے لکھ دی ساری، اور پھر اب مجھے پیسے کو محتاج کر رکھا ہے۔ بعض دفعہ تو پہلی زندگی میں بیٹا قبضہ کر لیتا ہے اور بیچارہ باپ فقیر کا فقیر رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میرٹھ میں خود ایک حاجی صاحب بیچارے بہت اچھے نیک آدمی، لیکن اولاد نے وہ مکان پہ قبضہ کر لیا اور کاروبار پہ قبضہ کر لیا، ان کا جو نقدی تھی اس پہ قبضہ کر لیا، ان کی دکانیں تھی 5-6 دکانیں ان سے کرایہ آتا تھا، اب وہ ان دکانوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ بیٹھک تھی بیٹھنے کے لیے، کہا کہ تجھے بڈھے کیا ضرورت ہے، اوپر رہا کر، اب ہم بیٹھک میں ہم رہیں گے، وہ بیٹھک پہ زبردستی قبضہ کر لیا۔ دکانوں کو کہ کرایہ ہم لیں گے، تو اکیلا ہے، اب بڈھے تجھے کیا ضرورت ہے، اور ہمارے بیوی بچے ہیں اس لیے دکانوں کا کرایہ ہم کو چاہیے، اور بھائی میں کیا کہوں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ تو بیٹے جواب دیتے ہیں کہ کون سا تو ٹک گیا سے پہلے، ہاتھ پیر تو چل رہے ہیں، کھا کما۔ یہ بیٹے ہیں جو بیٹے جواب دے رہے ہیں، ان بیٹوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کن تمناؤں سے مکان بنائے، کن تمناؤں سے دکانیں بنائی، لیکن پہلے ہی دوسروں نے پہلے قبضہ کر لیا۔ بعض دفعہ تو مرنے کے بعد قبضہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو پہلے ہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں اگر اپنے نہیں کرتے، کبھی اپنے کر لیتے ہیں کبھی دوسرے کر لیتے ہیں۔ تو بھئی دنیا کی چیزوں کا تو حال یہی ہے، اور اگر قبضہ نہیں بھی کیا تو ایک وقت آئے گا جب دنیا آخرت سے، انسان دنیا کی طرف سے آخرت کی طرف جا رہا ہوگا، جسے ہم بھائی مرنا کہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو پھر تو ایک چیز ساتھ چھوڑی دیتی ہے، مکان بھی اور کوٹھی بھی اور بلڈنگ بھی اور محل بھی اور نقدی بھی، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اب تو ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بھئی بدن کے کپڑے بھی نکال لو، اور آنکھوں پہ چشمہ ہے نکال لو، ہاتھ میں انگوٹھی ہے بھئی انگوٹھی بھی نکال لو، پیر کی جوتی نکال لو، ہاتھ کی لٹھیا نکال لو، ہاتھ کی لٹھیا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آنکھ کے چشمے نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا، ہاتھ کی انگوٹھی نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا، اور ان ساری چیزوں سے خالی کر کے 2 کپڑوں میں لپیٹ کر اور وہ 2 گز زمین کے اندر جا کے دفن کر دیا۔ یہ ہے حقیقی تمہارا سرمایہ، اور یہ ہے حقیقی تمہارا ٹھکانہ۔ کہاں تم کہتے تھے یہ محل ہمارا ہے، کہاں کہتے تھے یہ دکان ہماری ہے، کہاں کہتے تھے بلڈنگ ہماری ہے، کہاں کہتے تھے جواہرات کی دکانیں ہماری ہیں، کہاں کہتے تھے یہ بینک بیلنس ہمارا ہے، کہاں کہتے تھے کہ صاحب یہ تجوریاں فلاں چیزیں ہماری ہیں، تمہاری ہوتی تو تمہارا ساتھ دیتی، تمہارا تو یہ ہے جو تمہارے ساتھ گیا ہے، تمہارا تو یہ ہے جو قبر کا ٹھکانہ تم کو ملا ہے، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ البتہ انسان نے اپنے اندر جو کمایا تھا وہ آج بھی اس کا ساتھ گیا، آج بھی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر انسان نے محنت کی اور محنت کر کے وہ حافظ بنا تو آج وہ حفظ اس کے ساتھ گیا۔ انسان نے محنت کی، علم حاصل کیا تو وہ علم اس کے ساتھ گیا، 100% ساتھ گیا۔ اگر انسان نے محنت کی اور محنت کر کے ایمان بنایا تو اب محنت کر کے جو ایمان بنایا تھا وہ ایمان اس کے ساتھ گیا۔ اگر انسان نے محنت کر کے عبادت بنائی تھی تو وہ عبادت اس کے ساتھ گئی، اور نمازیں بنائی تھی تو نمازیں ساتھ گئی، زکات ادا کی تھی تو زکات ساتھ گئی، صدقہ کیا تھا تو صدقہ ساتھ گیا، صلہ رحمی کی تھی تو صلہ رحمی ساتھ گئی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو وہ ساتھ گیا، اگر کتے کو پانی بھی پلایا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ گیا، اور اگر بلی پہ ظلم کیا تھا تو وہ ظلم بھی ساتھ گیا، کسی کو ستایا تھا، گالی دی تھی تو وہ گالی بھی ساتھ گئی، کسی کو سلام کیا تھا تو سلام کرنا بھی ساتھ گیا۔ غرض کے اچھا کیا یا برا کیا، جو کچھ بھی کیا اور اس سے اندر انسان کے اندر کی چیزیں بنی تو اندر کا بنا ہوا 100% اس کے ساتھ گیا، اچھا بھی گیا اور برا بھی گیا، وہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور باہر کا بنا ہوا 100% اس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ ساتھ چھوڑ دینے والی چیز ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہی چیز سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم جس محنت کے اوپر لگے ہوئے ہو اور تمہاری محنت سے یہ چیزیں قیمتی بنتی ہیں، یقیناً قیمتی بنتی ہیں، لیکن یہ چیز نہ تو تمہارا ساتھ دیں گی، نہ تمہارے ساتھ وفا کریں گی، اور نہ کبھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، اور نہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری قیمت میں اضافہ ہوگا، یہ ساری چیزیں تم سے چھٹ جائیں گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اور کچھ بھی تمہارے پلے نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے اپنے اندر کی دولت مایا پر محنت کی، اندر کا کیا ہوا سارا تمہارے ساتھ جائے گا، وہ 100% تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اصل محنت کرنے کا میدان انسان کی اپنی ذات ہے، یہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سمجھایا۔
عملی طور پر بھی سمجھایا اور زبانی بھی سمجھایا اور محنت کر کے دکھا دیا. اور انسان کے اندر سے محنت کی جاتی ہے تو انسان کیا بنتا ہے وہ نمونے بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے دکھا دیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مکانوں پہ محنت کر سکتے تھے, اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کے لیے مکان بن سکتے تھے. آپ اگر چاہتے تو جنت سے آپ کے لیے یہاں مکان بنائے جا سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو دنیا کی زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کے اندر ڈال دی گئی تھی. سارے خزانوں کی کنجیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی گئی. آپ اگر چاہتے تو اپنے لیے جب یہ کافر یہ ایسے ایسے قلعے بنا سکتے ہیں اور محل بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی نہیں بنا سکتے تھے؟ اللہ کے نبی تو ایسا بنا سکتے تھے کہ اس کی مثالیں نہ ہوتی. آپ تو ایسا بنا سکتے تھے, ایسے محل بنا سکتے تھے, ایسی کوٹیاں بنا سکتی تھی. لیکن آپ نے عملی طور پر بھی بتایا کہ یہ چیزیں انسان کی محنت کرنے کی ہے ہی نہیں, یہ توجہ کرنے کی ہے ہی نہیں کہ آدمی ان چیزوں کے اوپر محنت کرے. مکان بنایا, ضرورت کے مطابق بنایا, کھڑے ہوں تو چھت پہ ہاتھ لگ جائے, نماز پڑھیں تو اتنی جگہ بھی نہیں کہ دوسرا آدمی الگ سو جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں, اتنی جگہ نہیں کہ سجدہ الگ سے کر لیں. سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ سے پیروں کو ذرا چھوتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھتی ہیں کہ اب سجدے کا وقت آ گیا تو اپنے پیروں کو سکوڑ لیتی ہیں. تب اللہ کا یہ لاڈلا نبی زمین کے اوپر سجدہ کرتا ہے. اتنا مکان بنایا, اتنی ضرورت کا مکان بنایا. اور یہ نہیں کہ آپ کے پاس تھا نہیں, کیا نہیں تھا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا. زمین سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی, لیکن آپ نے تو اس کو اختیار نہیں کیا اپنے لیے کہ یہ اختیار کرنے کی چیز نہیں. مالی اولی دنیا, آپ نے تو فرما دیا مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے, مجھے دنیا سے کیا واسطہ. اور سب انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کے یہی اعلان کیا, یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر دنیا میں کوئی مکان نہیں بنایا, کوئی اپنے کھانے کا بھی انتظام نہیں کیا. ایک دن یہ ساتھی کھانا لاتا ہے, ایک دن یہ ساتھی کھانا لاتا ہے. پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح گزاری. انہوں نے عرض بھی کیا کہ پروردگار تیرا عظیم معاملہ ہے, میرے کھانے کا بھی انتظام یہ نہیں ہے بلکہ آج یہ کھلا رہا ہے, آج یہ کھلا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے لاڈلے, میں اپنے لاڈلوں کا دنیا کا فکر بھی دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہوں اور میں اپنے لاڈلوں کے دلوں میں ان کے اپنے کھانے پینے کا فکر بھی نہیں رکھتا. اس لیے میں نے تمہارے کھانے کا فکر بھی دوسروں کے اندر ڈال رکھا ہے. آج یہ کھلاتا ہے اور کل کو یہ کھلاتا ہے. یہ میری کوئی ناراضگی کی بات نہیں, یہ تو دوستی کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے. جو تمہارے کھانے کا فکر بھی میں نے دوسروں پہ ڈالا ہے اور تمہارے کھانے کی فکر بھی تمہارے اندر نہیں رکھی کہ تم اپنے کھانے کا بھی فکر کرو. اللہ کے نبی تو دنیا سے بالکل اس طرح کنارہ کر کے جاتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی یہ بتایا دنیا میں کیسے رہیں. کن فی دنیا کا انا کا غریب, ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے, یا ایسے رہو او کا عابر سبیل, جیسے کوئی چلتا مسافر ہوتا ہے. کوئی چلتا ہوا مسافر کیا کہیں سرائے میں ٹھہر گیا, کیا وہ مکانوں کی فکر کرتا ہے, ایئر کنڈیشنوں کی فکر کرتا ہے اور دوسری چیزوں کی فکر کرتا ہے؟ وہ تو اپنے رستے وہ دیکھتا ہے, یہاں مجھے سرائے میں کتنی دیر ٹھہرنا, اس اسٹیشن پہ کتنی دیر ٹھہرنا, یہ درخت کے نیچے ٹھہر گیا آرام کرنے کے لیے, مجھے کتنی دیر یہاں ٹھہرنا, وہ کہاں ان چیزوں کی فکر کرتا ہے. تو جیسے ایک مسافر, چلتا رستہ مسافر, یا جیسے کوئی پردیسی, اس طرح تم زندگی گزارو. اگر صبح ہے تو شام کی فکر مت کرو, اور شام ہے تو صبح کا یہ مت کرو کہ ہمیں صبح بھی ہوگی. تم زندگی اس طرح گزارو. اللہ کے نبی نے دوسروں کو بھی یہ بتایا, اپنے لیے بھی یہ بتایا. آپ کے سامنے خزانے آئے, خزانے لا کے ڈال دیے گئے. آپ نے فرمایا تقسیم کرو. شام کو تقسیم سارے کا سارا تقسیم کر دیا. لاکھوں آئے, شام تک خزانہ سب کے سب تقسیم کر دیے. عصر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور تیزی سے آپ جلدی سے گھر میں گئے. لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا, کوئی حضرت کیا ہوا, اتنی تیزی سے گھر میں گئے اور پھر اتنی جلدی آپ آئے, اتنی جلدی, اور پھر کیا سب کو حیرت ہوئی. آپ نے فرمایا اس سونے کا ایک ڈلا تھا, میں نے سمجھا کبھی میں بھول نہ جاؤں اور وہ تقسیم کرنے سے رہ جائے, اس لیے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے کے آیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ رات میں اس حالت میں گزاروں کہ وہ دنیا کی یہ دولت میرے پاس ہو. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی دولت میرے گھر میں رہے اور میں اس حالت کے اندر رات گزاروں. آپ نے اپنے گھر میں اس کے ہوتے ہوئے رات گزارنا بھی پسند نہیں کیا.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کتنا بچ گیا؟ کہ جی اتنا بچ گیا. اچھا غربا میں تقسیم کر دو. پھر بھی بچ گیا. عشاء کی نماز پڑھی. اب کتنا بچا؟ کہ جی ابھی بچ گیا. ضرورت مند نہیں ملے. کہ اچھا تو پھر ہم آج گھر میں نہیں جائیں گے. آج ہم گھر میں نہیں جائیں گے. نبی کے پاس گھر میں کچھ ہو اور وہ نبی رات میں اس حال میں رات گزارے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں. آپ گھر میں تشریف نہیں لے گئے. صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تقسیم کرنا شروع کیا. تقسیم ہوتے 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 جب سب تقسیم ہو گیا، اللہ کے نبی کو آگے بتایا. حضرت سب تقسیم ہو گیا. کہا الحمدللہ، اور چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے دھڑک اٹھا. آپ کا چہرہ دھڑک گیا. سارا خرچ ہو گیا. جو گستاخ اپنے پاس نہیں رہا، ذمہ داری ختم ہو گئی. ہم نے جتنا تھا اللہ کے بینک میں خزانے میں جمع کر دیا. ہمارے پاس ہے تو خطرہ ہے، ہمارے پاس ہے تو ڈاکو کا خطرہ ہے، چور کا خطرہ ہے. بینک میں جمع کر دیں گے تو اب خطرے سے محفوظ ہو گیا. لیکن یہ دنیا کے بینکوں میں جمع کیا، یہ بھی خطرہ. موت آئے گی تو سارا یہاں رہ جائے گا، خطرہ ہے اس کے اوپر بھی. اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گیا، اب کوئی خطرہ نہیں. اللہ کے نبی جو کچھ آتا ہے اللہ کے خزانوں میں جمع کر دیتے ہیں، اب کوئی خطرے کی بات نہیں. تو چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. آدمی بینک میں ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں اور دن دراز پھرتا ہے، کوئی خطرہ نہیں. جیب میں بھی ملتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے، اور بینک میں خزانے میں محفوظ تو کوئی خطرہ نہیں. اور اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گئے تو پھر کیا خطرہ. اللہ کے نبی نے دنیا کو یہی بتایا اس طرح رہو، اور دنیا میں کیا زندگی گزارنا آپ نے تو بتا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے اور دو چاند دیکھتے اور تین چاند دیکھتے، اور اللہ کے نبی کے گھروں میں آگ نہیں سلگتی تھی. دو چاند نظر آ جاتے اور تین چاند نظر آ جاتے، اور اللہ کے نبی کے کسی گھر میں آگ نہیں سلگتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا. پوچھا پھر کائے پہ گزارا ہوتا تھا، کیسے گزارا کرتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی الاسودان، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، اور کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. کھجور پی لیا اور کھجور کھا لی اور اوپر سے پانی پی لیا. اور کہیں سے دودھ آ گیا، اللہ کے نبی کو کے گھر میں کسی نے دودھ انصاری نے پہنچا دیا تو اس دودھ کو ہمیں پلا دیتے، اس سے ہم اپنا گزارا کر لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے چھلیاں نہیں دیکھی. چھلیوں کا دستور اس وقت میں نہیں تھا. چھلیاں نہیں تھی تو پھر آٹا کیسے پکاتے؟ جو کا آٹا ہوتا کہ جو کا آٹا ہم پیستے اور پیسنے کے بعد پھونک مار دیتے، جو موٹا ہوتا اڑ جاتا اور باقی کو ہم پکا لیتے. اللہ کے نبی نے میدا کی روٹی نہیں کھائی. میدا نہیں ہوتا تھا اس وقت میں. جو کی روٹی، اور وہ بھی چھلنی کے بغیر چھلنی کے پوری زندگی اللہ کے نبی نے اس طرح گزار دی. دنیا کو بتایا کہ دنیا تو اس طرح بھی گزر جائے گی، اور یہ دنیا تو بس اتنی ہی ہے کہ اس سے تو آدمی اپنی زندگی پوری کر لے. باقی یہ دنیا اور اس میں اپنا وقت زیادہ لگایا جائے اور اپنے آپ کو اس میں کھپایا جائے، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے. اسی محنت پر آپ نے اپنے سارے گھرانے کو بھی لگایا. یہ نہیں کہ خود اپنا جمع کر لیتے اور اپنی گھر والیوں کے لیے جمع کر دیتے. آپ نے جو کچھ چھوڑا، حدیث کی کتابوں میں پڑھو، نہ کوئی دینار چھوڑا نہ کوئی درہم چھوڑا، اور نہ آپ نے کچھ اور گھر میں اثاثہ چھوڑا. اگر چھوڑا آپ نے خچر چھوڑا، اگر چھوڑا آپ نے تو ایک اور کوئی صدقہ جو تھا باغ وہ صدقہ تھا آپ کے پاس تھا تو ہتھیار تھا، جو تھا تو یہ تھا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں تھی. جو کچھ تھا سب اللہ کے خزانوں میں جمع کر دیا. آپ کی بیٹی آتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے شکایت کرتی ہیں حضرت جی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اور حضرت جی مسکینوں میں پانی لاتے یہ کندھوں کے اوپر یہ نشان پڑ گئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ غلام آئے ہیں، اس لیے میں کوئی غلام مانگنے کے لیے آئی تھی. میرے ابا مجھے بھی ایک غلام دے دیتے تو گھر کے کام کاج میں مجھے سہولت ہوتی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا صاحبزادی آئی تھی. یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کے ساتھ اتنا تعلق ہے اللہ کے نبی کو. من احبها فقد احبنی ومن عاداها فقد عادانی. اور فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. اگر کسی نے اس سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی، اور کسی نے اسے ہی ایذا پہنچائے تو مجھے ایذا پہنچائی. یہ نہیں ہے کہ فاطمہ سے محبت نہیں تھی. کتنی محبت اللہ کے نبی کو، سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے.
سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے، بیٹی سے اتنی محبت۔ لیکن جب وہ غلام مانگنے کے لیے گئی ہیں اللہ کے نبی کے یہاں، اللہ کے نبی گھر میں نہیں، جب معلوم ہوا تو خود سے تشریف لائے، رات کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پہنچے تو دونوں بستر پہ آرام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، معلوم ہوا کہ ابا جی تشریف لائے ہیں، اٹھنے کا ارادہ کیا، فرمایا کہ نہیں، جس طرح ہو اسی طرح رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں اطاعت کا حال یہ تھا، اب عباس تشریف لائے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے خسر تشریف لائے ہیں اور دونوں ایک ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا اسی حالت میں رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں اطاعت کا یہ حال ہے، اسی حالت میں لیٹ گئے، یہ ہے اطاعت۔ باپ آئے اور بیٹی شوہر کے ساتھ ہو پسند کرے گی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے اسی طرح لیٹے رہو۔ داماد اپنے خسر کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ لیٹنا پسند کرے گا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے اسی طرح لیٹے رہو، چنانچہ دونوں اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دونوں کے درمیان میں بیٹھے، ایک طرف حضرت علی ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، دونوں کے درمیان میں بیٹھے اور بیٹھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے پیٹ پر محسوس کر رہی تھی، حضرت کے قدم مبارک میرے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، اس طرح ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھے اور پوچھا کہ تم بیٹی کس وجہ سے گئی تھی؟ میں نے بتایا کہ ابا جی میں اس لیے گئی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہ جی ہاں ابا جی، اس سے اچھا کیا ہے، اس سے اچھی چیز اور بتا دو۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسی لاڈلی بیٹی، لیکن ان کو بھی بتایا کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں یہ توجہ کے قابل نہیں ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا تو جس طرح گزری گزر جائے گی، لیکن بھائی اصل تو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ خود بھی اسی پر اپنی زندگی لگائی، اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو بھی اسی کے اوپر لگایا، اپنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھی اسی پر لگایا۔ آپ نے محنت کی، مکانوں پہ محنت نہیں کی، مسجد بھی اپنا معمولی سی بنا لی، کھجور کی چھڑیاں اور پتھر کے ٹکڑے وہ جمع کیے اور مسجد بھی بن گئی۔ مسجد میں چراغ بھی سن 9 ہجری کے اندر جلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن محنت کی تو کس پر کی؟ آپ نے انسانوں پر محنت کی، ان کے دلوں پر محنت کی، ان کے ایمانوں پر محنت کی، اور آپ نے محنت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق بنایا، عمر فاروق کو عمر فاروق بنایا، عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، حضرت علی کو حضرت علی بنایا۔ آپ نے محنت کر کے بلال کو بلال بنایا۔ کہاں ایک پکارا کلوتا غلام، اور آپ کی محنت کرنے سے آج وہ غلام ایسا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلال کون سا تم عمل کرتے ہو؟ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ محسوس کی، جیسے تم میرے آگے آگے جا رہے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت جی عمل تو کچھ نہیں ہے، بس میں نے یہ طے کر رکھا ہے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، بس میں نے یہ طے کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ چیز دی ہے۔ کہاں ہرشی غلام، کالا کلوٹا، کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس کالے کلوٹے غلام کے اوپر محنت کی، دنیا کا کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اب اس کا وہ مقام بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں، خادمانہ غلامانہ خادمانہ انداز پہ آگے آگے ان کی آواز اور پیروں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے محنت کی تو بلال بنے، آپ نے محنت کی، کتنے صحابہ کیا نمونہ چھوڑ کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت سے مقدس جماعت نہ کبھی پہلے دنیا میں کسی نے دیکھی نہ بعد میں دیکھی، ایسا نمونہ چھوڑ کر گئے اللہ کے نبی، کیسا نمونہ چھوڑ کر گئے۔ اس کی بھائی وقت ختم ہو گیا، اب بتانے کا وقت نہیں، کیسا نمونہ چھوڑ کر گئے، کیسا معاشرہ آپ چھوڑ کر گئے۔ کوئی گناہ کی ہمت نہیں کرتا اور جرأت نہیں کرتا اور ارادہ نہیں کرتا، اور اگر بشری پیمانے پہ کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی فوج نہیں پکڑتی اور کوئی پولیس نہیں پکڑتی اور کوئی سپاہی نہیں پکڑتے، وہ آدمی خود بے چین ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی طاہر نہیں مجھے پاک کر دیجئے،
حضرت جی مجھے پاک کر دیجئے. بھائی کیا ہوا؟ حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا. آپ ادھر سے اعراض کر لیتے ہیں, ادھر سے ادھر کو اعراض کر لیتے ہیں, اور پھر بھی جب وہ باز نہیں آتا آپ اسے کہتے ہیں ارے تجھے بھول ہو گئی ہوگی, سہو ہو گیا ہوگا, اور تو انجانے پر میں کہہ رہا ہوگا, اور تو نے ایسا کیا ہوگا. ابھی حضرت جی نہیں, بالکل پکا پکا میں نے ایسا کیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. کیا دنیا کی سرزمین میں ایسا مقدس گروہ دیکھا ہے کہ اگر گناہ کا صدور ہو گیا تو آدمی ایسا بے چین کہ مجھے جب تک پاک نہ کر دیا جائے جب تک چین نہیں آتا. یہ وہ گروہ چھوڑ کر گئے اللہ کے نبی, وہ گروہ چھوڑ کر گئے کہ 100% نمازی, 100% داڑھی والے, 100% تمام سنتوں کے پابند, اور ایک سنت ان کے نزدیک زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. ساری چیز برباد ہو جائے, مکان لٹ جائے, دنیا لٹ جائے, لیکن ایک سنت ہم سے نہیں چھوٹ سکتی, اور ایک سنت کا چھوٹنا گوارا نہیں. دنیا کے سارے خزانے چھوٹ جائیں لیکن ایک سنت ہم سے نہیں چھوٹ سکتی. ایسا بہترین گروہ اور جماعت اللہ کے نبی نے چھوڑی, اور پھر اس جماعت نے پوری دنیا کے اندر محنت کی. ان کو جس محنت کے اوپر لگایا تھا اسی محنت کے اوپر وہ چلے, پوری دنیا میں پھیل گئے. حالانکہ مدینے میں کتنی نمازوں کا ثواب, مکے میں کتنی نمازوں کا ثواب, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اصل جس کام کے اوپر ہمیں لگایا ہے اور جس کام کے لیے ہمیں سپرد کیا ہے وہ کام یہ ہے. جو چیز ہم کو دی ہے اللہ کے نبی نے, اب وہ چیز ہم دوسروں کو بھی بتائیں, اور ہم دوسروں کو بھی ان کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیں, اور دنیا کی دلدل سے نکال کر ان کو اللہ کی جنت کا مستحق بنا دیں. اسی محنت کے لیے دنیا میں نکل گئے, اور دنیا میں محنت کر کے اسی کی بدولت آج یہاں ہمارے ملکوں میں یہ سورج سگلے نظر آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے بھئی ایسی محنت کی, پوری دنیا کے اندر ایک کتنی بڑی تبدیلی آئی. بھئی اصل تو یہ ہے کہ محنت کرنے کا میدان اللہ کے نبی نے بتایا کہ محنت کرنے کی کیا چیز ہے. آج بھئی ہمارے سامنے بھی دونوں نقشے ہیں, دنیا کا نقشہ اور آخرت کا نقشہ. باہر کا نقشہ, باہر کی دنیا پہ محنت تو کافر بھی کرتے ہیں, فرعون بھی کرتے ہیں, نمرود بھی کرتے ہیں, گزر گئے محنت کرنے والے, اور سارے نقشے یہاں رہ گئے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر محنت کریں, اپنے اوپر بھی محنت کریں, اپنی اولاد کے اوپر بھی محنت کریں, اور جو محنت کی ہے اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے, ہم بھی اسی محنت کو لے کر اپنے بھائیوں میں جائیں, اور اپنے شہروں میں جائیں, اور اپنے بھائیوں کے پاس جائیں, تاکہ قیامت میں ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں تو ہم سرخرو ہو کر جائیں, اور ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ کے نبی, جو محنت آپ نے بتائی تھی ہم بھی اس محنت کو کر کے آئے ہیں, ہم بھی آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ جیسی محنت کر کے آئے ہیں, وہاں جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں. اللہ کا نبی ہم سے خوش ہو رہا ہو, اللہ کے صحابہ, اللہ کے نبی کے صحابہ ہم سے خوش ہو رہے ہو, یہ ہماری محنت کر کے آئے ہیں. جب دنیا میں کسی کو اپنی حیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کے لیے بھیجتے اور وہ وہاں سے واپس آتا, اللہ کے نبی شہر سے باہر نکلتے, ان کا استقبال کرتے. آپ کی حیات طیبہ کے بعد اگر آپ کی محنت کر کے کوئی دنیا سے جائے گا اور زندگی گزار کے جائے گا, بتاؤ جب یہاں سے دنیا سے جائے گا اس کا استقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ سے بھی زیادہ بہتر فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ یہ میرے دین کی محنت کر کے آیا ہے. کچھ تو وہ تھے جو میری زندگی میں محنت کرتے تھے, اور میری زندگی کے بعد دنیا میں یہ محنت کر کے آئے ہیں, تو ان محنت کرنے والوں سے اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا, ابھی جنازہ نہیں اٹھا, ابھی وفات ہوئی ہے, غسل کفن دیا گیا, ابھی لوگ انتظار میں ہیں. ایک صاحب بڑے نیک آدمی, انہوں نے خواب میں دیکھا, بلکہ بیٹھے ہوئے خواب کیا, ابھی بس بین النوم والیقظہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے فرشتوں کو, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے فرش نکال کر مولانا کی قبر میں بچھا دو, اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جنت سے نیا فرش لا کر بچھا دو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش نکال کر مولانا کی قبر میں بچھا دو. جو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان کر کے گیا ہو, اگر اس کا یہ اعزاز اور اکرام کیا جائے تو تعجب کی کیا بات ہے. اس سے بھی زیادہ کیا 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 جائے گا, ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے اور تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بھائی اصل تو محنت کرنے کی یہی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام نے اسی محنت کو بتایا ہے, اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محنت کو کر کے گئے ہیں, اور ہمارے لیے بھی اسی محنت کو پسند کیا ہے. اس وقت میں محنت کی ضرورت تھی, آج بھی محنت کی ضرورت, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت.
دنیا میں دیکھو کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، دنیا میں دیکھو آج کس طرح برائیوں کا دور دورہ ہے اور کس طرح ایمان سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنے لوگ ہیں بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ انہیں تحیات یاد نہیں، کتنے ہیں کہ ان کو قل هو اللہ احد یاد نہیں۔ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں اور ہم ان کی کوئی فکر کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے بھائی اصل تو یہ ہے، اور مکان اور کوٹھی یہ ساری چیزیں تو اصل محنت کا میدان نہیں ہے، اصل محنت کا میدان تو یہ ہے ہم خود اپنی ذات پر محنت کریں، اپنی ایمان پر محنت کریں، اپنے بھائیوں کی انہی چیزوں کے اوپر محنت کریں، اور یہ محنت کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہم سے خوش ہو جائے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین ہم سے خوش ہو، اور ایک ایک لمحے پر، ایک ایک صبح اور شام کی محنت پر دنیا و ما فیہا سے زیادہ خزانے ہم کو مل رہے ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جانے کے بعد کوئی انسان دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، اگرچہ اس کو دنیا و ما فیہا کے سارے خزانے دینے کو کہا جائے، دنیا میں جتنے خزانے سارے تم کو دیں گے، لیکن تم دنیا میں چلے جاؤ تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس شخص کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ یہ تو تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ جا کے پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں اور پھر جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں، چونکہ وہ دیکھے گا اللہ کے راستے میں محنت کرنے پر اور اللہ کے راستے کی اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں پھر جاؤں تو پھر اتنا ہی ملے، اور پھر جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں اور پھر اتنا ہی ملے۔ تو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور اپنی جان کو اس میں کھپانے والے تو تمنا کریں گے کہ کاش پھر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے اور پھر محنت کر کے اپنی زندگی کو اسی طرح گنوا کر اللہ کے راستے میں اور قربان کر کے آئیں، ورنہ کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ وہاں معلوم ہوگا کہ اس دین کی محنت کرنے پہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نوازتے ہیں۔ بھائی وقت ہو گیا ہے، اب آپ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے غور سے اور اطمینان سے سنا ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے اس وقت میں فیصلہ کر لیا ہوگا کہ بھئی ہمیں تو اب اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے لگانی ہے۔ نہیں، اس وقت جو حضرات اپنے آزار کی وجہ سے نام نہیں لکھوا سکے وہ حضرات بھی کوشش کریں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، انشاءاللہ ہم کو بھی نام لکھوانے ہیں اور ہم کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کو اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگانی ہے، اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور بھائی کم از کم اس کا تو سب اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز سے پہلے نماز کے بعد کی سنتیں نفلیں ان کو بھی پابندی سے پڑھیں، جو مسنون نمازیں ہیں اشراق، اوابین، تہجد، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو حافظ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے، چاہے 1-2 رکوع کیوں نہ ہو، اور جو سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک تو وہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں، خاص طور پر جو ساتھی جماعت میں جانے والے ہیں اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں تو تھوڑا تھوڑا کم از کم سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں رہتے ہوئے بھی جو جماعت میں نہیں جا سکتے بھائی یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں سے مل کر اپنے امام سے رابطہ قائم کر کے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھنا شروع کریں، 1 حرف بھی پڑھنا شروع کریں گے تو وہ سال بھر میں بہت سارا انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، صبح شام ان تسبیحات کی بھی پابندی کریں، چلتے پھرتے بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، اور بھائی ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اس کی کوشش کریں، ہر کسی کا اکرام اور دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کی کوشش کریں، اپنے سب کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، بیاہ شادیاں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔